24واں پارہ ہے سورۃ المؤمن، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر الا من ینیب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں، اور اللہ کی قدرت اللہ یوں بیان فرماتے ہیں، هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہیں آسمان سے تمہارے واسطے روزی کو اتارتا ہے۔ اب کائنات کے نظام میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ خشک موسم ہوتا ہے، اللہ جل شانہ بادلوں کو بھیج کے بارش برساتے رہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اللہ جل شانہ دن کو سورج نکال لیتے ہیں اور روشنی کر لیتے ہیں۔ پورا دن روشن ہوتا ہے، جب اللہ چاہ لیتے ہیں سورج کو غروب کر لیتے ہیں اور رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ معمولی سا دانہ بندہ زمین کے اندر ڈال دیتے، اس سے اللہ پودا نکالتے اور کتنے پھل اس سے نکلتے رہتے ہیں، لوگ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اس کائنات کے نظام میں جو چاہے وہی ہوگا، اور اللہ تمہیں روزی دیتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے روزی کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ آسمان سے اس لیے کہ آسمان والے کا حکم ہوتا ہے تب تمہارے لیے روزی کا نظام چلتا ہے۔ انسان بہت زیادہ محنت کر لے، تگ و دو کر لے، جب تک اللہ فیصلہ نہ کر لے کوئی ذرہ برابر ایک نوالہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ روزی کمانا، روزی کما، یہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ اسباب دیتے ہیں۔ اگر اللہ آسمان سے پانی نہ اتارے، اللہ نے پانی سے ہر چیز کو وجود عطا فرماتی، اگر اللہ پانی نہ بھیجے آسمان سے، بارش نہ ہو تو زمین کے اندر سے غلے کیسے اگ جائے، زمین کے اندر سے پھل یہ پودے کیسے اگے؟ یہ تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے آسمان سے بارش کا پانی بھیج کر زمین کے اندر کے خزانوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس لیے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ایک نوالہ اٹھاتے ہوئے اس کے اندر غور کرے، فکر کرے کہ اس ایک نوالے کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ اس کے لیے زمین کو پاڑنے والا اللہ ہے، اس کے لیے آسمان سے پانی اتارنے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ پودا نکالتا ہے، اسی سے تمہیں متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارے ترکاریوں کا نظام، پھلوں کا نظام، فصل کا نظام تمہارے فائدے کے واسطے، تمہارے چپاؤں کے واسطے۔ تو جب اللہ کے ساتھ اس روزی دینے میں، آسمان کا نظام چلانے میں، زمین کا نظام چلانے میں، آسمان سے بارش برسانے میں اور زمین سے غلہ اناج اگانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کائنات کے نظام میں جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے وہ ایک ہی بندہ ہے، اور وہ کون ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں رکھتا، وہ بندہ کبھی اس کائنات کے نظام میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود کبھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا، کبھی اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے میرے پیغمبر، یا فَادْعُوا اللَّهَ، اے لوگو تم لوگ اللہ کو پکارتے رہا کرو، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہا کرو، اور ایک اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، لیکن کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیے بغیر، خالص تنہا، کیونکہ اسی کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کا تصرف، اس کی ملکیت ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو ایک اللہ کو پکارتے ہوئے، ایک اللہ کے لیے اپنے عبادات کو خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے زیادہ بت جو پڑے ہوئے ہیں یہ کیوں، یہ کسی کام کے نہیں،
وہ ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا کام اور ذمہ داری یہ ہے کہ ایک اللہ کو پکارو۔ رفیع الدرجات، کیوں؟ اس لیے کہ وہی اللہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، یا وہی اللہ بلند درجات والا ہے کہ وہ کامل صفات والا ہے، اس کی ذات بھی کامل، اس کی صفات بھی کامل، ہر صفت کے اعتبار سے کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ مخلوق کی سماعت ناقص ہے، اللہ کی سماعت کامل ہے، وہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے۔ یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں ایک چٹان کے اوپر ایک چونٹی ہے اور وہ چل رہی ہے، اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سننے والے بھی اللہ ہے۔ اس کے چلنے سے اس پر جو معمولی سی لکیر بنتی چلی جائے اس کو دیکھنے والے اللہ ہے۔ اس کے دل کے اندر گزرنے والے خیالات کو بھی جاننے والے اللہ ہے۔ وہ صفت علم میں کامل ہے، وہ صفت سماعت میں کامل ہے، وہ صفت بصارت میں کامل ہے، وہ سمیع علیم بصیر ہے، وہ قدیر ذات ہے، وہ قدرت والے ہیں۔ وہ چاہے تو بغیر شوہر کے، بغیر نکاح کے عورت کو بچہ دے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے اولاد دے دے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو عاجزی سے پاک ہے، وہ عجز سے پاک ذات ہے، اس کے لیے کبریائی اور قوت اور طاقت ہے۔ اس لیے اللہ اپنی صفات میں کامل، بلند درجات کے مالک، ذو العرش، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اور وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہ لیتے ہیں اپنی وحی اتار لیتے ہیں، وحی کو نازل فرماتے ہیں۔ یلقی الروح من امرہ، وہ اتارتا ہے روح کو اپنے حکم سے علی من یشاء، جن بندوں پر چاہ لیتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، تاکہ جن پر وحی اتار دی گئی ان کا کام، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ڈرا دے ملاقات سے، یعنی اللہ کے سامنے کرنے سے، ملاقات سے ڈرا دے انسانوں کو کہ تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دو گے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ ظالم اور مظلوم کا ملاقات، اور ایسے ہی قاتل اور مقتول کی ملاقات ہوگی، عابد اور معبود کی ملاقات ہوگی، اس ملاقات کی تیاری کر لو۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا، خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو دور رکھا، روکا اپنے آپ کو، اس بندے کے لیے اللہ نے جنت کا ٹھکانہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون، ملاقات کا دن کون سا ہے؟ جس دن یہ سارے لوگ ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں بندہ کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، پتھر کے پیچھے چھپ جاتا ہے، دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اس دن تو سارے لوگ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کھلے میدان کے اندر سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے ذرا برابر بھی کوئی چیز اللہ کے لیے مخفی نہیں ہوگی، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، یہ سارے کے سارے ظاہر ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، اس دن اللہ فرمائیں گے کس کے لیے حکومت اور ملکیت اور اختیار ہے؟ بتاؤ دنیا کی حکومت کے دعوے داروں، تم جو کہتے رہتے ہم بادشاہ ہیں، ہم وزیر ہیں، ہم حکومت چلانے والے، ہم با اختیار لوگ ہیں، اور ہم قوت اور طاقت والے ہیں، کہاں ہیں وہ طاقت والے؟ کہاں ہیں وہ حکومت والے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جو اپنی بادشاہی کے دعوے کرتے رہتے تھے؟ یہ حال بن جائے گا کہ انسانیت ساری ختم، دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہاں تک کہ فرشتے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور اسرافیل یہ سارے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ کہاں ہیں حکومت والے، اختیار والے؟ للہ الواحد القہار، پھر اللہ فرمائیں گے آج کے دن کی حکومت اور اختیار ایک اللہ ہی کے لیے، للہ الواحد، جو تنہا ہے اپنی ذات و صفات کے اندر، اس جیسا کوئی نہیں، القہار، جو سب پر غالب ہے اور سارے اسی کے سامنے مغلوب ہے۔
اس لیے دنیا کی عارضی یہ جو حکومت اور ملکیت اور اختیار ہے یہ کبھی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اللہ نے اس ملاقات کے دن کے لیے کچھ انجام دہی رکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا ہے، جو دنیا کے اندر عمل کرتا رہا، ہر بندے نے جو جو کمایا ہے اعمال میں سے اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ لہذا الیوم تجزا کلنا، ہر بندے کو بدلہ دیا جائے گا بما کسبت، اس کے عوض کا جو وہ کما چکا ہے، جس نے جو عمل کیا اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، انصاف پر مبنی عدالت قائم ہوگا، اور وہاں پر لوگ اپنے مقدمے درج کیے ہوئے ہوں گے اور فیصلے کیے جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کسی نے نیکی بڑی کی ہے اور ثواب تھوڑا مل جائے، یا کسی نے گناہ کیا نہیں اور اس کو گناہ میں پکڑا جائے، ایسا کبھی ظلم و زیادتی نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے زندگی کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے آخرت کو سامنے رکھنا، اللہ ایک ایک عمل کا حساب لیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، اے میرے پیغمبر ڈرا دیجیے ان لوگوں کو اس قریب آنے والے دن سے، بہت قریب آنے والے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتے لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت دنیا کے اندر ہو گئی تو میں اور قیامت اتنے قریب ہے جتنے کہ ان دو بندوں کے درمیان یہ فاصلہ ہے، بس قریب ہی ہے قیامت کا قائم ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور آج کا انسان پاگل بن چکا ہے، ابھی صبر کرے، ہم نے تو یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے، حالانکہ موت بالکل قریب ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، اس دن کی کیفیت کیا ہوگی کہ انسانوں کے کلیجے پٹے ہوں گے اور یہ دل منہ تک گلوں تک آئے ہوئے ہوں گے، کاظمین، اور یہ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، گھٹنے چاہیں گے، کاظمین، غم کے مارے۔ ما للظالمین من حمیم، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر ظالم بن کے رہا، جو عقائد کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکا، اعمال کے اعتبار سے گناہوں کا ارتکاب کر چکا، تو کل قیامت کے دن ظالم اور کافر اور جابر کے لیے، زیادتی کرنے والوں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا یطاع جس کی سفارش کو مان لیا جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ کامل علم والا ہے اور اس کے علم کا حال یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے۔ مردوں کو حکم دیا گیا ہے اپنی آنکھیں نیچے رکھو، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے اپنی آنکھیں نیچے رکھو۔ کوئی مرد آنکھ کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، کوئی عورت خیانت کرتی ہے اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ وما تخفی الصدور، بہت ساری وہ باتیں جو دل کو اس کو چھپا کے رکھے، سینے اس کو چھپا کے رکھے، سینے جو چیزیں چھپا کے رکھتی ہے اللہ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ ظاہری اعمال تو اللہ خوب جانتے ہیں، چیز ہے کہ تمہارے دلوں کی باتوں کو اللہ جل شانہ خوب جانتے ہیں۔ اس لیے قیامت کے دن افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، انسان اس بات کا یقین ہے یہ انسان قبر سے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، دلوں کے اندر کیا جذبہ تھا، دلوں کے اندر کا شوق کیا تھا، نیک اعمال بھی بعض اوقات انسان کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے، نام و نمود کے واسطے، شہرت کے واسطے، لوگ کہتے بڑا اچھا بندہ ہے، جو دل کے اندر نیت لے کے چلا بندہ قیامت کے اس کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یقضی بالحق، اللہ قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں یہ سارے معبود کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس جب فیصلے کا اختیار نہیں تو ان کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں۔
فیصلہ کرنے والے تو اللہ ہے، لہذا عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ ان اللہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی اللہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے جو کہ دکھلاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر وہ جو رجوع رکھتا ہے اللہ کی طرف۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگو اللہ کو پکارتے رہو اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ رفیع الدرجات، وہ بلند درجات والا ہے، یعنی کامل صفات والا ہے، یا درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ ذو العرش، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امری، وہ اپنے حکم سے روح ڈالتا ہے، اپنے حکم سے وحی اتارتا ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ لیتا ہے۔ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ ڈرا دے ملاقات کے دن سے۔ یوم ہم بارزون، جس دن یہ سارے کے سارے ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، چھپی ہوئی نہیں ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی چیز۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے حکومت اور اختیار ہے آج کے دن۔ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو تنہا یکتا ہے اور سب پر غالب اور سارے مغلوب ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، ہر بندے کو، بما کسبت، اس کے کیے ہوئے اعمال کا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان اللہ سریع الحساب، لیکن اللہ جل شان جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور ڈرا دے ان کو قریب آنے والے دن سے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، کہ دل وہ گلوں تک پہنچے ہوں گے، کاظمین دباتے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، نہیں ہوگا زیادتی کرنے والوں کے لیے کوئی دوست۔ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اور نہ کوئی سفارشی جس کی سفارش مان لی جائے۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، وہ آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور وہ جس کو سینے چھپا رکھے۔ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ، اور اللہ ہی فیصلہ کریں گے حق کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ، اور یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے رہتے ہیں، یعنی دوسرے معبودوں کو، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقین اللہ جل شانہ خوب سننے والے، دیکھنے والے ہیں۔